ایجوکیشن دا بجٹ ہو رہے، ڈیولپمنٹ دا بجٹ ہو رہے، انہیں اللہ دے اسی کٹھی فیصلہ نہیں کر دیتے، ہر ڈپارٹمنٹ دا کلا فیصلہ کر کے اس ڈپارٹمنٹ دا جڑا ہیڈ ہوندا ہے فرشتہ او دے حوالے کر دیتے ہیں۔ امر من عندنا، ایک حکم ہوندا ہے، ایک فیصلہ ہوندا ہے، ایک حد ہوندی ہے، ایک اندازہ ہوندا ہے، ایک تقرر ہوندا ہے ساڈے طرفوں، ان کلنا مرسلین، کہ اسی ہر باری یہ فیصلے کریں۔ رحمت من ربک، یہ بڑی بڑی رحمت ہے تیرے رب دے پاسوں۔ انہو هو السمیع العلیم، انہو ہو دی تکرار ہے لفظی، جس پر یہ تکرار ہوندی شدت ہوندی ہے۔ اللہ دا انہو هو السمیع، بس وہ ہے جڑا سندا ہے۔ اے لوگوں جو منگنا ہی نے، جو سناونا ہی نے، ایہ رات نے سناون دے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہنا ہاں کہ تانوں میں اس انداز دے وچ سمجھاواں سورہ قدر کہ تانوں مزہ۔ قدر لفظ کا ایک مطلب ہے اندازہ، تخمینہ، حد بندی، درجہ بندی، تعین کرنا کسی چیز کا۔ سمجھ آ گئی؟ قدر لفظ کا دوسرا مطلب ہے قیمت کسی چیز کی۔ وہاں ہے نا تو میری قدر نہیں کیتی، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ نے جی میری قیمت ہائی نا، لوگوں نے میری قیمت نہیں لائی۔ شب قدر کو سمجھ رہے تھا تو انہوں نے 5 کم از کم معنی ہے نہیں تعلیم، لیکن 6 گھنٹے چاہیے، صرف 5 جو بنیادی معنی میں صرف انہوں نے سمجھا۔ تخمینہ، بجٹ، حد بندی پہلا مطلب، دوسرا مطلب ہے قیمت، یہ بڑی قیمتی رات ہے، بہت قیمتی۔ تیسرا قدر کا مطلب ہے گھٹن، کنجیشن، یہ تو انہوں کسے مولوی نہیں کہا، انہوں نے سمجھ نہیں ہوتی سمجھاوڑ کی۔ یہ تو لیلۃ القدر بڑی خوشی کی رات ہے، گھٹن کی تو آ گئی، پر کرا کہ قرآن یہ معنی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن چاہتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جسی اسی کسی دی آزمائش کرنی ہوئے نا، اسی اوندا رزق گھٹ لیندے ہیں۔ کیڑا لفظ ہے؟ قدر۔ ڈنڈی نہ مار قرآن نال، اے فقیر تے نہیں سمجھدا ہے اے رات کیوں گھٹن دی رات۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی فرشتے ہیں جنہاں دی ڈیوٹی اللہ نے زمین تے لائی، پانی برساونا ہے، ہواواں چلاونی ہیں، لوگاں نو صحت دیونی ہے، لوگاں نو اولاد دیونی ہے، اے ڈیوٹیاں لگی ہوئی فرشتیاں دی، یہ زمینی فرشتے ہیں، یہ زمین تے رہندے ہیں، انہاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے 8-10 گھنٹے دی، او پھر اٹھے چلے جاندے ہیں، عصر دے ویلے ہور آ جاندے ہیں، فجر دے ویلے پھر او چلے جاندے ہیں، انہاں دا ٹائم ہو رہندا ہے، ہور آ جاندے ہیں، لیکن زیادہ زمین تے رہندے ہیں۔ کہ کچھ فرشتے ہیں جنہیں زمین تے اترتے ہی نہیں، کچھ ہیں جنہاں نے اللہ دا عرش چاہے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جنہاں نے 7 آسماناں دی ڈیوٹیاں انہاں دے ذمے ہیں، کچھ ہیں جڑے ساری عمر رکوع دے وچ ہیں، کچھ ہیں جڑے ساری عمر سجدے کرندے پے۔ حضور نے فرمایا شب قدر دی رات سارے فرشتیاں نو اللہ زمین تے لا دیندا۔ حضور دی حدیث ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں شب قدر دی رات جتنے ریت دے ذرے ہیں زمین تے، تے پوری زمین فرشتیاں نال بھر جاندی ہے، انہاں دا موڈے نال موڈا لگ جاندا ہے تے فرشتے گھٹن محسوس کریں گے۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ اے ہیں مطلب جب تک اسی انہاں مطلباں نو نہ سمجھائیں سانوں نہیں سمجھ آونی۔ 3 مطلب ہو گئے، حد لاونا، قیاس کرنا، اندازہ لاونا، تخمینہ کرنا، کسی شے دا قیمتی ہونا، کسی شے دے وچ گھٹن پایا جاونا۔ چوتھا مطلب ہے شرف، کسی چیز کو عزت دے، انہوں اسی قدر۔ تو جانتے ہو نا کہ میاں آج کل تاں ساڈی تے قدر ہی کوئی نہیں، مولویاں دی پیراں دی قدر ہی نہیں رہی، مطلب پیراں دی وہ شرف نہیں رہا، وہ منزلت نہیں رہی۔ شب قدر کیوں سب کو بڑی شرف والی رات ہے؟ ان دی وجہ ہے کہ سب کو بڑا شرف اس ہستی نو حاصل ہے، سب کو زیادہ منزلت، سب کو زیادہ عزت یہی ہستی دی ہے وہ اللہ ہے۔ ان للہ العزت جمیعا، ساری عزت اللہ دی ہے۔ وہ سب کو بڑا عزت والا
فرشتیاں دے وچوں جیڑا سب کو شرف والا فرشتہ ہے جبرائیل، اونوں چندا ہے، اون دے ہاتھ سب کو زیادہ شرف والی کتاب قرآن دیندا ہے کہ اونوں کائنات دے وچ سب کو بڑی عزت تے شرف والی ہستی محمد عربی دے سینے تے لیندا پیا ہے۔ جب تک یہ مطالب سانو نہ کھل سین، جب تک لغت دے وچ کام نہ کرے سین، سانو رب دی گلاں کوئی نہیں سمجھ آتی۔ چوتھا مطلب آ گیا شرف، عزت، کسی دی منزلت، کسی دی مقام، کسی دی۔ تے پھر پنجواں مطلب ہے جس سے میں ختم کرے سا، قدر یعنی قدرت، قدر یعنی طاقت۔ طاقت آ گیا اللہ ہے نا کہ میں ہر شہر اتنے قادر ہاں، اسے قدر تو لفظ نکلتا ایک طاقت والی رات ہے۔ یعنی اللہ دستا پہ ہے کہ یہ وہ رات وہ ہے جس رات مسلمان نو اپنی دعا دے اتنے سب کو زیادہ یقین ہونا۔ جتنی مرضی تیرے بھیڑے حالات ہیں، جتنی مرضی گناہ مندے میں نتھرے ہوئے ہیں، اس رات اگر چاج دے نال تو دعا منگی انہو ہو والسمیع، آج دی رات وہ کان لا کے سندا پہ ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ کون نہ تھے کہ تیرے سارے حالات تبدیل ہو جائے، وہ قوت رکھتا ہے کہ تیری ساری بدبختی نو ایک لمحے دے وچ خوش بختی دے وچ بدل دے گے۔ ہن سمجھو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی اس قرآن نو نازل کیتا ہے اس قدر دی رات دے وچ، اس طاقت دی رات دے وچ، اس عزت والی رات دے وچ، اس شرف والی رات دے وچ، اس منزلت والی رات دے وچ، اس حکماں والی رات دے وچ، اس فیصلیاں والی رات دے وچ، اس تقدیراں ونڈن والی رات دے وچ، اس گھٹن والی رات دے وچ۔ سمجھتے پے ہو نا انہاں گلاں نو، اس حداں لاون والی رات دے وچ اساں اس قرآن نو نازل کیتا ہے۔ اے لوگو تسی ساڈے سارے دن یاد رکھندے ہو، وذکرہم بایام اللہ، اللہ نے حضور نے کہا میرے دن انہاں نو یاد کرا، لیکن کوئی بھی دن شب قدر کی وجہ نہیں، 10 محرم بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دے وچ او کتاب لاندی پئی ہے جیڑی کائنات دی سب کو زیادہ قیمتی کتاب ہے۔ امام رازی اللہ انہاں دی مزار دے اوتے کروڑا رحمتاں کرے، وہ آندے ہیں اے رات قرآن دی عید ہے۔ ہائے ہائے واہ رازی راضی یاد آئے، راضی کو لینا پڑے۔ وہ آندے ہیں کہ اے رات قرآن دی عید ہے کیونکہ اس رات اس پر اللہ آندہ ہے اگلی آیت ہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر۔ اور چولاؤں تسی درک نہیں کر سکتے، تواڈی عقلاں نہیں سمجھ سکدیاں، تواڈے ذہن نہیں سمجھ سکتے کہ لیلۃ القدر ہے کی، کتنی طاقت پائی جاندی ہے دے وچ، کتنی قدرت پائی جاندی ہے دے وچ، کتنی عزت پائی جاندی ہے دے وچ، کتنا حکم پایا جاندا ہے دے وچ، کتنا امر پایا جاندا ہے دے وچ۔ اے لوگو وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ تانوں کی پتہ لیلۃ القدر کی ہے؟ اتھے ایک اللہ تعالیٰ اشارہ کردا پہ ایک واقعے دے پاسے کہ جس ویلے اللہ نے لیلۃ القدر مسلمانوں کو عطا کیتی کہ حضور نو آکے جا محمد مسجد جا کے اعلان کر دے کہ اے شب قدر میں، حضور اپنے حجرے چ نکلے اعلان کرنے واسطے کہ کیڑی رات شب قدر دی رات ہویا کہ خرج یوما لیخبر الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بوقت لیلۃ القدر۔ حدیث جمدا ہے کہ حضور اپنے حجرے چ نکلے تاکہ لوگوں کو دس دے کہ کیڑی رات شب قدر ہے، وَيُعَيِّنُهُمْ وَيُعَيِّنُهَا لَهُمْ کہ انہاں واسطے اللہ نے کیڑی رات نو مقرر کر دیتا ہے شب قدر واسطے۔ حضور اپنے حجرے چ نکلے مسجد دے وچ جاندے پے اللہ دا پیغام لا کے فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ يَتَخَاصَمَانِ وَيَتَنَازَعَانِ، دو صحابی آپس میں گتھم گتھا ہوئے کھڑوتے ہیں۔
ایک دوے نو برا بھلا آندے پے ہیں، ایک دوے نال لڑدے پے ہیں۔ حضور نے ویکھیا ایڈی برکتاں والی رات دا اعلان کرنا ہے تے اے میرے صحابی ہیں، پتہ نہیں کیڑی گل دے اوتے جھگڑا پائی کھلوتے ہیں، ایک دوے نو کوستے پے ہیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی خرجت لے اخبرکم بلیلۃ القدر ای لیلۃ ہی، میں دسن واسطے باہر نکلیا کہ یہ کیڑی رات ہے لیلۃ القدر۔ فوجدت تے میں دیکھا رجلان یتخاصمان، دو بندے آپس میں لڑتے پے ہیں۔ فرفع علمها ومیقاتها، اللہ نے مینوں بھلا دیتا وہ علم میرے کو چا لیا لیلۃ القدر والا۔ فحرموا بہی برکات، میری امت دے بڑے لوگ ہون اندے برکت تو محروم ہو۔ ایتھے امام راضی کوڑی لے آیا ہے، اوئے 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 سانو تو لگتا ہے بڑا ظلم ہو گیا ساڈے نال، حضور سانو دس دیوینا، سانو پتہ ہو گیا ایک رات وچ اپنی تقدیراں بدلوا لگی ہے، دعاواں قبول کروا لگی ہے۔ امام راضی نے نو چبلا شکر کر اللہ نے حضور نو بلوا دیتا ہے۔ عجیب ہی ہے بندے، دیکھیں بھائی حضرت میاں یہ ہیں عالم، ہم تو بس نہیں ڈرامے، ہم تو ٹانکے والے ہیں۔ وہ آنے کہ تجھے سمجھتے نہیں پے ہو، اللہ نے پوری سورت سورہ قدر دے نام پہ دیتی ہے، 5 آیتاں صرف قدر کا موضوع پڑھایا ہے۔ اگر پتہ ہوئے مسلمان کو کہ فلاں رات ہے تو پھر سستی کردا، اتنے حدیث لے کے ہم نے کہ حضور مسجد وچ آئے، اثر کا وقت ایک صحابی ستا پہ، حضور دے پاسے بندے رک گئے، حضرت نے کہا علی کیا ان جگہ نماز پڑھ، حضرت علی پڑھے ہیں نام، بہرحال حکم آئی یا کہ انہوں جگایا ہو میاں اٹھ نماز پڑھ، نماز جانی پڑی، اٹھ کے نماز پڑھ لی۔ حضرت علی نے کہ میں واپس آیا، میں بڑا کنفیوز ہوا، حضور نے پوچھا کیوں کی پریشانی ہے یہ؟ اگر یہ پریشانی یہ ہے کہ ہر خیر کا کام تسی ساڈے کول پہلے کرندے، کوئی کام یہ ہوگا نا چنگا تسی چاہتے ہو کہ اسی نہ کریے تسی کر لو، لیکن بندے نو جگاون واسطے تسی مینوں کیوں بھیجے؟ حضور نے فرمایا علی اگر میں اینو جگیندا تے اینو دسدا کہ نماز جاندی پئی ہے تے اے سستی کردا نماز نہ پڑھدا تے کافر ہو جاندا، میں تینوں بھیجیا کہ تیری گل کے یہ نہیں بھی نہ منتا نماز نہیں بھی پڑھنا کافر نہ ہو سی۔ راضیاں نے جی اللہ دس دیندا ہے رات ہے تے جیڑا اس رات گلو کے عبادت نہ کرتا وہ کافر ہو جاتا۔ کیا ذہن ہے یار، کیا ذہن ہے یار۔ اتنے آ کے قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں مسلمان سجدے ٹک جا، اللہ نے تینوں وہ رسول دیتا ہے کہ جو یاد رکھے وہ بھی تیرے واسطے رحمت ہے، جو بھول جاوے وہ بھی تیرے واسطے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگر واحد بندہ اللہ نے بنایا ہے کہ جن دا بھولنا بھی لوگوں واسطے رحمت بن جاتا ہے۔ واہ میرے اللہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ حالی میں صرف حاشیہ دیندا پیا، میں کوئی ڈوگی نہیں دیندا پیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو آپ کو کی پتا لیلۃ القدر کی ہے؟ ہن اللہ سانو دسدا پہ ہے کہ لیلۃ القدر کی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک قدر دی ایک رات 1000 مہینے کل بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے کیلکولیٹ کیتا ہے مفسرین نے، گل نہیں سمجھی اللہ دی، نا 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 میاں اللہ ہے نہیں آتا پہ کیلکولیشن نہیں کروائندا پہ اللہ تعالی۔ 83 سال 4 مہینے دی کیلکولیشن نہیں، اللہ یہ آتا پہ ہے کہ آدم تو لے کے مہدی تک جتنے بھی بندے گزر سن خرباں لوگ انہاں دی ایوریج لائف 83 سال 4 مہینے ہو۔ اللہ نے خیر من الف شہر، اور تیری پوری زندگی ایک پاسے ہے، ایک رات ایک پاسے ہے، وہ تو ایک سال واسطے تقدیر لکھواؤں ہے نا، اے رات جے تینوں لگ گئی تیری پوری عمر کی تقدیر بدل دے سامنے۔
اے جڑا تسی لے آؤ نا 83 سال 4 مہینے کی ہو جائیے لیلۃ القدر اے کدوں کڈے اللہ کی آکھیا ہے مثلا الف شہر کہ لیلۃ القدر دی رات ایویں ہے جویں 83 سال 4 مہینے ہوندے 1000 مہینے ہوندے نا خیر من الف شہر 1000 مہینے کو بھی زیادہ بڑی ہے کتنی بڑی ہے اللہ کوئی حد نہیں لیتا 100 گنا ہے 1000 گنا ہے لاکھ گنا ہے کروڑ گنا ہے ارب گنا ہے اور مفسر ہو انسان بڑا کوئی حد نہیں تسی نہیں وما ادرا کا مانے لے تو قدر تانوں کی پتہ قدر کی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر پوری زندگی توڑی ایک پاسے کئی زندگیاں بھی لے آؤ کہ اس ایک رات جتنیاں قیمتی نہیں ہو سکتیاں اس فرمایا لوگو اس نو تلاش کرو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم عجیب آیت ہے